السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے پوری قوم نے، افواج پاکستان نے جو رائے حق آپریشن تھا جس کا نام بنیانم مرصوص رکھا گیا تھا، سیسا پلائی ہوئی دیوار، اور یہ سورہ صف کی آیت نمبر 4 سے اخذ کیا گیا تھا، اور اس کی ٹائمنگ فالمغیرات صبح سورہ عادیات کی ورس نمبر 3 سے کہ صبح کے وقت یلغار کرنے والے۔ یہ خوبصورت آپریشن کیوں کامیاب نہ ہوتا کہ جس کی ٹائمنگ بھی قرآن سے اخذ کی گئی، جس کا نام بھی قرآن سے اخذ کیا گیا، اور جس کے جو میزائل ہیں چھوڑے گئے وہ بھی سورہ فتح کی نسبت سے تھے۔ تو ساری کی ساری چیزیں جب ڈیوائن ریولیوشن سے اور اسٹریٹجی اور میتھڈولوجی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اپنائی گئی، تو یہ ہندوستان کی سامنے باور کرایا گیا کہ تم ہندوتوا فلسفی لے کے آئے ہو، تو یاد رکھو ہمارا ملک پاکستان ہے جس کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہوئی تھی۔ تو یہ ہماری بہت بڑی فتح ہے، اس پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر بجا لانا چاہیے۔ ہمارے پاکستان کے شہداء کی قربانیاں، ان کی فیملیز کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وہ سورس آف انسپریشن اپنے لیے جنت کا ٹکٹ کاٹ کے چلے گئے۔ اب قوم کو یونائٹڈ ہونا ہے، اس میں بہت سارے پازیٹیوز ہیں، میڈیا کا رول ہے، ہم ایک یونائٹڈ قوم بن گئے اور پوری دنیا پر دھاک بیٹھ گئی، اور ہندوستان کی چودراہٹ وہ محسوس ہو رہا تھا کل ان کے پردھان منتری نریندر مودی کی تقریر سے کہ بڑے نروس تھے، نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ان کا، اور بڑے پینک تھے، اور جیسے کل میں نے بتایا 180 130 ان کا بلڈ پریشر تھا، انہوں نے چیک اپ بھی کروایا۔ تو ڈی ہائیڈریشن سی کی کیفیت ہے ہندوستان کے آفیشلز میں۔ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ جنگ پاکستان پہ مسلط کی گئی، ڈرون اسرائیلی تھے، تو ہندوتوا اور سیہونزم نے مل کر مدینہ ثانی پہ حملہ کیا۔ تو اس کی جزیات پہ بحث کریں گے، آنے والے حالات پہ، کشمیر پہ بھی۔ جس شخصیت کو آج ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے، انتہائی سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، صحافی ہیں، انویسٹیگیشن جرنلزم کو دیکھتے ہیں، اور تفتیشی نقطہ نگاہ سے صحافت میں بڑی باریک بینی سے، گہرائی سے چیزوں کا تجزیہ کرتے، بالخصوص میڈل ایسٹ پہ، پاک انڈیا ریلیشن شپ پہ ان کی بہت گہری نظر ہے۔ میری مراد محترم طارق حبیب صاحب، بہت شکریہ سر آپ کی آمد کا۔ سب سے پہلے تو مبارک ہو ہم سب کو، آپ کو بھی۔ ظاہر ہے یہ ٹرانسمیشن جو وار روم تھی، سچویشن روم، سونو ٹی وی نے بھی مسلسل چلائی، اور ہندوستان کے میڈیا کا جو کاؤنٹر نیریٹو تھا وہ پریزنٹ کیا۔ آپ یہ بتائیں اس جنگ سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوئے قومی سطح پر؟ دیکھیں عمر بھائی، یہ اس کو پہلے ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کا آغاز کیسے ہوا۔ ابھی آپ نے انٹرو میں جس طرح بتایا کہ یہ صرف جو ہے وہ انڈیا کی لڑائی نہیں تھی، بنیادی طور پہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل موجود تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے وہ چاہتا یہ تھا کہ غزہ کو وہ ملیہ میٹ کر دے، اور اس کو جو ہے وہ مطلب گراؤنڈ کر دے، اور دنیا اسے کچھ بھی نہ کہے۔ ایک شور اٹھ رہا تھا، ایک دنیا میں شور اٹھ رہا تھا، فلسطین کا ایشو پوری دنیا میں اجاگر ہو چکا تھا، مسلمان اس حوالے سے جاگ چکے تھے، پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے تھے، مسلم ممالک میں خاص طور پہ بہت زیادہ جو ہے اس حوالے سے رد عمل پایا جاتا تھا۔ پاکستان میں آپ نے دیکھا تمام مذہبی جماعتوں نے جو ہے وہ رد عمل دیا، جماعت اسلامی نے خاص طور پہ اس میں خاص ایک کردار ادا کیا، اور جو ہے وہ لوگوں کو اس حوالے سے شعور دیا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ جو تھا یہ اسرائیل کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ تو ایک پہلا واقعہ ہوتا ہے، اور اسرائیل نے اپنے دوست یعنی انڈیا کو استعمال کیا، اور پہلا بلوچستان میں جو اس ہمیں سانحے کا سامنا کرنا پڑا جعفر ایکسپریس کا، وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ کروایا گیا، اور اس کو انڈیا اور پاکستان کو الجھایا گیا تاکہ دنیا دو ایٹامک پاورز جب ایک دوسرے کے سامنے آئیں گی تو ساری دنیا کی توجہ غزہ سے ہٹ کے اس طرف آ جائے گی۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں آتنکواد بھارت سے آئے اور جعفر ایکسپریس تانے بانے جو ہے سارے انڈیا سے ملتے تھے۔ اب جب دیکھا کہ جعفر ایکسپریس کے بعد بھی پاکستان نے زبردست کارروائی کی، اسے ناکام بنا دیا، سارے دہشت گرد مارے گئے جو اس میں شامل تھے، وہاں پہ انہیں اپنی ناکامی نظر آئی، تو پھر ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا پہلگام میں۔ وہ آپریشن کیا گیا تو اس کو جواز بنا کر آپ دیکھیں کہ
چند منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ پاکستان پہ الزام لگایا گیا اور ساتھ ہی رد عمل دینے کی کوشش شروع کر دی گئی. اور مطلب ان کا طریقہ کار ایگزیکٹ وہ تھا جو اسرائیل کا غزہ کے حوالے سے تھا. اور ایک غلط فہمی میں جو ہے وہ انڈیا مبتلا تھا, خاص طور پہ جو انڈیا کا وزیر اعظم ہے مودی, انڈر ایسٹیمیٹ وہ تو نہیں کیا. انڈر ایسٹیمیٹ انہوں نے کیا اور وہ سمجھے کہ ہم جو ہے اسے پاکستان کو خدا نخواستہ غزہ بنا دیں گے اور کوئی جو ہے وہ آگے سے ہمیں رسپانس نہیں ملے گا, جواب نہیں ملے گا, تو ہم آسانی سے جو ہے وہ یہاں پینیٹریٹ کر جائیں گے, یہاں قبضہ کر لیں گے. جو ان کے ناپاک عزائم تھے وہ اس کا بارہا اظہار کر رہے تھے. اور میں نے بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا کہ ان کا میڈیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ باولا ہو چکا تھا, جانور کتے کی مثال. میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا, آپ میں نے کہہ رہا دیا. ہوں چونکہ وہ ننگی گالیاں باولے ہمارے کتے کی ملک طرح کو جو ہے وہ پڑ گئے تھے اور ان کی سمجھ ہی نہیں آیا. ایسا لگ رہا تھا ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے اور ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. جو آل فول ان کے منہ میں آ رہا ہے وہ بکے جا رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کے اوپر جو ہے وہ ایک عذاب مسلط کیا کہ وہ پوری دنیا میں ذلیل ہوئے, ہر میدان میں ذلیل ہوئے. ان کا میڈیا ذلیل ہوا, ان کے اینکر ذلیل ہوئے, ان کی فوج ذلیل ہوئی, ان کے سیاستدان ذلیل ہوئے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک دم انڈیا جو ہے وہ 100 سال پیچھے چلا گیا. 100 سال جی, اب مودی کو جو ہے وہ منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. آپ دیکھیں کہ پاکستان نے جب یہ کارروائی شروع ہوئی ہے تو پاکستان نے پہلے بہت صبر کیا. انہیں کہا کہ جی ہم ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہیں, آپ انویسٹیگیشن کروا لیں, ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں, آپ تیسری پارٹی کو انوالو کر لیں, ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. یعنی پاکستان ہر حوالے سے جنگ سے گریز چاہ رہا تھا. جب یہ نہیں ہو سکا اور انڈیا جو ہے وہ زبردستی ہم پہ جنگ مسلط کرنے کے لیے آیا تو پھر دنیا نے دیکھا کہ جو تباہی اسے, جس تباہی کا سامنا کرنا پڑا, اس نے صرف انڈیا کو نہیں پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا. یعنی 3 میجر ڈومینز تھے جن کے اندر پاکستان نے کارروائی کی, کائنیٹک آپریشن کیے, لاجواب کیے. دنیا نے دیکھا کہ کیا تباہی مچائی. برہموس میزائل جن کے اوپر انہیں بڑا ناز تھا, ان کے ڈپو تباہ کر دیے, ان کی جو بیٹری کے اسٹیشنز تھے وہ تباہ کر دیے. اس کے بعد S-400 تباہ کر دیا, پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ زمین کے برابر کر دیا, جالندھر ایئر بیس, کرا ایئر بیس, اور جتنی بھی پوائنٹس تھے وہ ادھم پور سارے انہوں نے جو ہے وہ ایک ایک اس ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا جہاں سے پاکستان پر اٹیک کیا گیا تھا. قابل نہیں ہے کہ کہاں کہاں زخم لگا. اب دیکھیں آپ نے بڑا اچھا بیان کیا کہ یہ اس آپریشن کا نام تھا اور اس کے حوالے سے ہم نے ایک خاص طریقے سے مذہبی حوالے سے اس کی ساری اٹیچمنٹ جو ہماری وابستگی ہے, فالمغیرات صبح کے یلغار کرنے اور اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب خون سے منع فرمایا. اور یہ اطلاعات کے لیے ناظرین کی, آپ کو تو پتہ ہے آرمی چیف نے خود صبح نماز فجر کی امامت کروائی, دعا کروائی, اور پھر اس کے بعد اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, دشمن کے شر سے بچنے کے لیے. یہ پڑھ کے, بسم اللہ پڑھ کے, درود و سلام پڑھ کے ہم نے سورہ فتح کی نسبت سے فتح لانچ کی. تو اس کا مطلب ہی سیسا پلائی ہوئی دیوار, اور قوم اور پھر فوج قوم ایک جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے سامنے آئی. اور پھر جو اس کے نتائج نکلے ہیں آپ دیکھیں کہ اس کے نتائج جو ہے انہوں نے آج ہر پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ پاکستان کی افواج, پاکستان کی عوام, پاکستان کا میڈیا, ان سب کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ ہر مکتب فکر نے, ہر طبقے نے اپنی سطح پر مکمل ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. غم بھلا کے پاکستان کا غم پرائورٹی پہ رکھا, کوئی پنجابی سندھی بلوچی نہیں تھا. اچھا ادھر تو پھول کم پڑ گئے طارق صاحب, میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں ٹینکوں پہ, فوجیوں کو کندھوں پہ, پاکستانی عوام کا جوش و جذبہ. یہاں تو یہ عالم ہے محبت کا. ہندوستان کا میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ فوجیوں کی گاڑیاں روکی جا رہی ہیں, تلخ کلامی, ایئر چیف کو گھونسے مارے گئے ان کے اپنے جونیئر آفیسرز. قطع نظر اس بات کے, میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. ہم نے, آپ نے دیکھا سعد نذیر صاحب نے, چیئرمین تکمیل پاکستان نے 1 سال سے لگے ہیں کہ یہ غزوہ ہند ہوگا, اور اس پہ میں نے 25 سے 30 ویلاگ ہم نے کیے, کانفرنسز کیے, جیسے غدا پہ ہم نے کی. یہ اویئرنس کے لیے, قوم کے لیے, کہ حضور علیہ السلام کی متفق الحدیث کے ترمذی, بخاری, نسائی, ابی داؤد سے کہ ایک لشکر جو ہند پہ چڑھائی کرے گا اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے, وہ یہ لشکر تھا. تو میں نے جنگ سے 2 دن پہلے کہا تھا کہ یہ غزوہ ہند اولا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ اس کو جیسے ہم اس کو ایک جوڑتے جا رہے تھے کہ بنیان مرصوص اس کا نام,
پھر اس کے بعد یہ کہ لشکر نے کارروائی بھی صبح کے وقت کی. احادیث سے بھی ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت جو ہے وہ کارروائی کیا کرتے تھے. اچھا ایک اور چیز آپ دیکھیں, 74 غزوات, 250 سے 300 صحابہ کی شہادتیں ہوئیں اور 1500 کے قریب دشمن مارا گیا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی, جنگی اسٹریٹجی جو ڈاکٹر حمید اللہ جی سے بیان کرتے ہیں, وہ جو جنگی اسٹریٹجیز کے حوالے سے جب وہ بات کرتے ہیں اور تفصیلات آتے ہیں تو اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ عوام کا جانی نقصان نہ ہو, صرف فوجیں آپس میں لڑیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ اور ساتھ یہ کہ اپنی افواج کا نقصان کم سے کم ہو. تو آپ اس کو دیکھیں کہ یہاں پہ بھی ایگزیکٹ وہی پالیسی اپنائی گئی. ہماری طرف سے جتنے اٹیکس ہوئے ہیں ان کی عوام پہ اٹیک نہیں ہوا, ہم نے سارے ان کی ملٹری انسٹالیشنز اور ان کی سینسٹیو انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا, کے ایتھکس اینڈ پروٹوکولز آف وار کو مکمل طور پہ انہیں فالو کیا. یہ نبوی منہج تھا جنگ کا جو افواج پاکستان نے لڑا. میں آتا ہوں کہ آج ترکیہ میں, آذربائیجان, بنگلہ دیش, مختلف ممالک میں افواج پاکستان کے جھنڈے اٹھا کے تو وہ فضا گونج رہی ہے نعروں سے. تو جو ہم ساتھ نذیر صاحب بھی تکمیل پاکستان جوڑنا چاہ رہے ہیں کہ امہ کی طرف آئیں, نیشن سٹیٹ سے نکل کے. اس غزوہ ہند اولا نے کیا پاکستان کو, جو ہم بار بار کہہ رہے تھے, آپ بھی کہہ رہے تھے, پاکستان ملٹری ہیڈ کوارٹر ہوگا امہ کا, پاکستان بیس کیمپ ہوگا خلافت کا, یہ بات ادھر ہی نہیں جا رہی, یہ ڈیمانسٹریشن بتا رہے ہیں. دیکھیں اس نے خاص طور پہ یہ جو گزشتہ ایک ہفتہ ہے, جو ایک ہفتہ گزرا ہے, اس نے ثابت کر دیا. آپ دیکھیں کہ جب فلسطین کا ایشو چل رہا تھا تو ایک جو ہے پروپیگنڈا یہ بھی کیا جا رہا تھا, ہمارے بھی جو لوگ تھے ان کی طرف سے بھی اور جو باہر سے بھی, کہ جی امہ کا تصور ختم ہو چکا ہے اور اب کون سی امت, کس امت کی بات کرتے ہیں آپ, اب فلسطین اپنی لڑائی خود لڑے, پاکستان اپنی لڑائی لڑے گا, باقی ممالک. لیکن اس ایک معاملے نے یہ ثابت کر دیا کہ امت موجود ہے, امت ایگزسٹ کرتی ہے, اور یہ ہمیں ہر جگہ نظر آیا. آپ یہ دیکھیں کہ انڈونیشیا میں, ملائیشیا میں, آذربائیجان میں, ٹرکی میں, اس کے بعد فلسطین میں, یعنی غزہ سے جو ہے وہ میسیجز آ رہے ہیں, غزہ سے ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ میسیجز کیے جا رہے ہیں, وہاں سے ریلز ہمارے سامنے آ رہی ہیں. یعنی وہ لوگ بھی جو ہے وہ اپنا پیغام, اپنی محبت پہنچا رہے ہیں جو اس وقت خود جنگ کی کیفیت میں ہیں اور اس ٹائم جو ہے وہ اسرائیلی درندگی کا شکار ہیں. وہ لوگ بھی ہمارے لیے محبت کے پیغامات بھیج رہے ہیں. تو امت کا تصور اور کیا ہے, اچھا کامیابی ہر جگہ پہ محسوس کی جا رہی ہے. اسی طرح ایک جسم کی مانند جو تکلیف ہے وہ بھی ہر جگہ محسوس کی جاتی ہے. اس جنگ کے بعد پاکستان کا اسلامی دنیا کی نظر میں اور پوری دنیا کی نظر میں ایک وقار بلند ہوا ہے, ایک ویٹیج آیا ہے. جس پاکستان کو سمجھتے تھے غریب ہیں, قرضوں پہ ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں, انڈیا کے ایک حملے کی مار ہے, وہ سارے کی سارا راکھ کا ڈھیر بنا دیا اللہ کے فضل نے, اللہ کی مدد و نصرت تھی. اب مجھے بتائیں, یہ حقیقت میں امریکہ اور اسرائیل کی شکست ہے, استعماری طاغوتی طاقتوں کی شکست ہے, اور یہ مسلم برادرہڈ دوبارہ ابھر کے آیا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں عمر بھی ایک چیز یہ ہے, ایک چیز فسوں وہ قائم کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جگہ جو ہے وہ بہت عوام جمع ہے اور اسٹیج پہ ایک فرد کھڑا ہے اور وہ جو ہے وہ مختلف لائٹس جل رہی ہیں وہاں پہ, اور اس نے پبلک کو کیپچر کیا ہوا ہے, اور وہ جو ہے وہ آگے سے کچھ گا رہا ہے یا وہ عوام کی توجہ. اب آپ جسٹ امیجن کہ آپ وہاں سے ان ساری لائٹس کا اور سارے وہ جو میوزک ہے اس کا سوئچ آف کر دیں, تو کیا اس عوام جو ہے اس طرح انگیج ہوں گے اس کے ساتھ؟ وہ جو ایک کریکٹر کھڑا جس نے ساری عوام کو کیپچر کیا ہوا ہے, جو آڈینس وہاں موجود ہے اسے کیپچر کیا ہوا ہے, ان کے دماغوں کو سحر میں لیا ہوا ہے, وہ جیسے ہی آپ لائٹ آف کریں گے, جیسے ہی آف کا بٹن دبائیں گے تو وہ ہوش میں آ جائیں گے کہ ہاں ہمیں یار کیا آواز ہے اس کی, کیا بات کر رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ جو مغربی میڈیا تھا اور جو مغربی ممالک تھے, اور اسرائیل نے انڈیا کے ساتھ مل کے اور ان مغربی ممالک نے انڈیا کے ساتھ مل کے ایک فسوں قائم کر دیا تھا کہ یہ پاکستان تو مطلب کسی قابل نہیں ہے, یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا, اور یہ جو ہے وہ مطلب اگر اس کے اوپر انڈیا اٹیک کرے تو یہ رسپونڈ نہیں کر سکتا, اور انڈیا جو ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اور انڈیا کو وہ انہوں نے پمپ کر کے بہت آگے بڑھا دیا تھا. اب یہ والا جو معاملہ ہوا ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ اس فسوں کو پاکستان نے توڑ دیا,
وہ ختم ہو چکا ہے، گھس کے مارا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ جو امریکہ جو یہ کہتا تھا کہ بھئی پاکستان کو کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تجارت پاکستان سے بھی کریں گے، انڈیا سے بھی کریں گے۔ اس کے بعد یہی مودی جو بکواس کرتا تھا کہ میں پاکستان سے بات چیت ناممکن ہے، پاکستان سے بات چیت ناممکن ہے، کشمیر کا معاملہ تو ڈسکس ہی نہیں کرتا تھا کہ پاکستان سے بات چیت ناممکن ہے۔ اب پاکستان سے بات چیت پہ بھی راضی ہے، میڈیشن کشمیر پہ بھی راضی ہے، ہر چیز پہ وہ ایگری کر گیا، اور پھر یہ کہ بھاگا خود امریکہ کے پاس گیا ہے۔ اب ہوا یہ پاؤں پڑے ہیں جا کے پڑا جا کے تب جا کے یہ ہوئے۔ اچھا دیکھیں ہم اب اس سے یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کا جو وقار ہے وہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت بلند کیا ہے۔ اصل میں طارق صاحب رافیل کو شکست ہوئی، فرینچ ٹیکنالوجی S-400 رشین، کہیں ایسا تو نہیں تھا امریکہ کو لگا اب ہماری باری ہے بیزتی سے بچنے کے لیے؟ جی ہاں، یہ دیکھیں نا، اب یہ سب سے پہلے جو ہے وہ رافیل کو شکست ہوئی تو فرینچ S-400 رشین، اس کے بعد جو ہے وہ اسرائیلی ڈرونز سارے تو گرا دی، آخر میں امریکہ کو اس کے لگا پیچھے کہ جی یہ ہمارے جو ہے وہ گمنام ہیرو کو بھی ہم سیلوٹ کرتے ہیں، انٹیلیجنسیا جو بر وقت ان کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کر کے ادھر پلاننگ کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے اس وقت پاکستانی فوج اور قوم ایک پیج پہ ہیں، واٹ نیکسٹ؟ چونکہ ہم اپنے اندر جو انسرجنسی شورش انڈیا نے بپا کی ہوئی ہیں، اگر ٹیبل ٹاک ہوتی ہے پہلا مدعا تو مقبوضہ کشمیر رکھنا چاہیے، دوسرا پانی، تیسرا پاکستان کو میرے خیال میں کلبوشن ادھر ہی ہے، دنیا کو بھی بتایا ہے، انڈیا کو بھی بتائیں کہ یہ جو BLA وغیرہ سب کے پیچھے آپ ہیں یہ بھی ختم کریں، آپ ہمیں تانا دیتے ہیں، آپ نے تو مسجد میں معصوم بچے عورتیں شہید کی، یہاں کوئی ٹیررسٹ نیٹ ورک نہیں ہے، ہم خود 80,000 قربانیاں دے چکے ہیں، تو کیا یا ان تین ایشوز کو پرائورٹی پہ رکھنا چاہیے؟ دیکھیں عمر بھائی، یہ تو بالکل پریورٹی پہ رکھنے چاہیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اب جو ہے وہ ٹرسٹ کرنا چاہیے اپنی فورسز پہ، ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ جو ہمارے سالار ہیں عاصم منی، ان کو آپ دیکھیں، ان کی آپ ذرا نا ایک شخصیت کا اندازہ کریں۔ ہمیں اندرونی طور پہ بغاوت کا سامنا تھا، یہ جو علیحدگی پسند جو ایکٹیو ہوئے تھے، چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے وہ KPK میں TP والے ہوں، ان کا سامنا تھا۔ پھر یہ کہ انٹرنل جو پولیٹیکل سچویشن تھی وہ بھی جو ہے وہ کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان مخالف جو ایک دماغ ہیں انہیں استعمال کر کے بہت زیادہ پولیٹیکل جو ایک سچویشن تھی اسے بھی ڈسٹرب کیا ہوا تھا۔ تیسری چیز یہ ہماری جغرافیائی سرحدوں پر یہ حملہ ہونے جا رہا تھا۔ یہ تین چیلنجز تھے جن کا سامنا تھا اس وقت ہمارے سپاہ سالار کو اور ہماری فورسز کو۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو سرحدوں پہ کارروائی کی وہ ثابت کر دیا، پھر انہوں نے جو ہے وہ مطلب صرف اس ایک کامیابی سے نقصان جو ہے وہ ہر جگہ پہ پہنچے گا دشمن قوتوں کو، وہ بلوچستان میں بھی پہنچے گا، جو بلوچ علیحدگی پسند ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سبق حاصل ہوگا، جو TTP والے ہیں انہیں بھی سبق حاصل ہوگا، اور جو 7 پڑوسی ممالک جو آئیں بائیں شائیں کرتے تھے انہیں بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ نہیں یہ جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیگل نہیں ہوگا، ہمیں اپنی اوقات میں رہنا ہوگا، ہمیں اپنی لیمٹس میں رہنا ہوگا، ان کے ساتھ اس طریقے سے بات کرنی ہوگی۔ یعنی ہمارے جو یہ سالار ہیں انہوں نے اس ایک کارروائی سے کئی محاذوں پر کامیابی حاصل کی۔ بہت شکریہ طارق حبیب صاحب۔ ناظرین، ہم نے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی۔ سم اپ یہ ہے کہ جس قوم کا سپہ سالار آل رسول ہو، جس کے سینے میں قرآن ہو، اور جو مہاد جنگ پہ جا کر جب قرآن کی تلاوتیں آیات پڑھ کے فوجیوں کا حوصلہ بڑھاتے تھے تو ہم اپنے ویلاگز میں کہتے تو لوگ کہتے ہیں آپ یہ ان کی تعریفیں کیوں کرتے ہیں؟ تو 10 مئی کو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمیں اپنے سپہ سالار پہ کیوں اعتماد تھا۔ آل رسول ہو، حافظ قرآن ہو، کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرتا۔ حافظ اللہ ہمارا ہے، اور اللہ نے حافظ عاصم منیر کی صورت میں ہمارا محافظ بھیجا ہے۔ اس فوج کی، اس ملک کی قدر کریں، یونائٹڈ ہو جائیں۔ اس میں سے بہت سارے پازیٹیوز ہیں۔ بنیان مرصوص فتح مبین بن کے آیا ہے۔ اب ہمیں اندرونی طور پہ فتح حاصل کرنی ہے، کرپشن کے خلاف، ناہمواری کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف، غربت کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف فتح حاصل کرنی ہے۔ ایک محاذ بڑے پہ فتح حاصل ہو گئی، یہ دوسرے محاذ ہمارے جو سامنے ہیں ان پہ فتح حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم یکجا ہو جائیں۔
ہم ایک قوم بن جائیں، کراچی سے لے کے خیبر تک یک زباں ہو کر پاکستان کے لیے، پاکستان کی خاطر، الہ کلمت اللہ کے لیے اپنا دن رات ایک کر لیں۔ اور دوسری بات، مدینہ منورہ میں بہت سارے لوگ صاحبان نظر جنہوں نے خواب میں بشارات جنہیں ہوئیں، کوئی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے بیان کر رہا ہے کہ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کے، کہ یہ بنیان مرصوص پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈائریکٹ روحانی توجہات تھیں، اس فوج پہ، اس ملک پہ۔ اور بعض عرفاء نے لکھا ہے، بیان کیا ہے، 2-3 عرفاء، ایک عرفاء نے مجھ سے بھی شیئر کیا ہے، عارف باللہ ہیں، صوفی ہیں، انہوں نے کہا وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کریم آقا سیدنا علی کو جگا کے کہتے ہیں کہ پاکستان مشکل میں ہے، اس کی حفاظت کے لیے جاؤ۔ تو یہ اشارے ہیں روحانی حوالے سے۔ تو اسپریچولی بھی یو آر کنیکٹڈ ود گنبد خضرا اینڈ نجف اشرف، جو ایک ہمارا کلمے کی بنیاد پہ ہندوتوا سے ٹکراؤ تھا۔ تو آپ کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، آپ کے سر پر اللہ رب العزت کی مدد و نصرت تھی، قرآن مجید کا سایہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہات تھیں، صحابہ و اہل بیت کی توجہات تھیں، جن پہ اتنے مضبوط توجہات ہوں روحانی حوالے سے، اس ملک اور قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جانے سے پہلے ایک علم العادات کی روشنی میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز طارق بھائی کی موجودگی میں، کہ بنیان مرصوص یہ جو ہے، یہ میں نے خود نکالا ہے سورہ صاف سے آیت نمبر 4۔ علم العادات کی روشنی میں جو 10 تاریخ کو آپریشن ہوا ہے، تو بنیان مرصوص کے کل جو حروف ہیں 10 ہیں، اور آپریشن بھی جو بنیان مرصوص ہے 10 مئی کو ہوا، 10 پھر کل نقطے 5 ہیں، اور مہینہ بھی 5واں تھا مئی کا، اور اسی طرح بنیان کے حروف بھی 5 ہیں، مرصوص کے بھی 5، دونوں کو ضرب دیں تو 25 بنتا ہے، مطلب 10/5/2025۔ یہ قرآن مجید سے علم العادات کی روشنی میں ماخوذ ہے۔ تو آپ کی جڑیں بھائی جان روحانیت میں بڑی مضبوط ہیں، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنو ٹی وی کو ایک بار پھر جو ہے وہ خیر مقدم کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم سب نے مل کے ایفرٹ تھی، ہندوستان کے اس پروپیگیشن کا زہر کا ہم نے بھرپور جواب دیا، بلو دا بیلٹ نہیں گئے، ایتھکس آف ڈس ایگریمنٹ کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمارے نوجوانوں میں سائبر سولجر بن کے اس ملک کا دفاع کیا۔ اسی طرح اکٹھے رہیں گے تو دشمن کیا، دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔